بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے تو کوئی انسانی تعلق آپ کا خالی پان دور نہیں کر سکتا۔ اگر اپنی زندگیوں میں خوشی لانا چاہتے ہو تو برداشت کرنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ کو ان 3 گھروں سے سخت نفرت ہے۔ جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اوپر ہو جائے یعنی تیز ہو جائے، اس گھر کو 70,000 فرشتے سارا دن کوستے ہیں۔ جس گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو اور اسی کے مارے ہوئے پیسوں سے اس گھر کی روشنی اور تکبر ہوتی ہو۔ جس گھر کے لوگوں کو مہمان کا آنا پسند نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اس گھر کی نمازوں کا ثواب فرشتے لکھا نہیں کرتے۔ اگر دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ شادی کے بعد لڑکا سدھر جائے گا، یہ جملہ لڑکی کے ساتھ ناانصافی ہے۔ لڑکا سدھرے نہ سدھرے لیکن لوگ اپنی لڑکی کی زندگی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اگر کوئی غبارہ آپ کے منہ پر ہی پھٹ جائے تو غصہ کس بات کا؟ آپ نے ہی اس میں اتنی ہوا بھری اور اسے اس کے ہجوم سے زیادہ کر دیا۔ بالکل یہی معاملہ کچھ لوگوں کا ہے۔ جب ان کے وجود سے بڑھ کر ان سے سلوک کرتے ہیں، ان کے قد سے بڑھ کے عطا کرے اور جس چیز کے وہ اہل نہیں وہ احسان ان پہ کریں تو وہ ایک دن آپ کے منہ پر ہی پھٹیں گے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ ہم اللہ سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں مگر محبت کرنا نہیں آتا۔ سوچنے والی بات ہے کہ ہم اپنے من پسند شخص کو حاصل کرنے کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں، دن رات دعائیں کرتے ہیں، بات نہ ہونے پر روتے بھی ہیں، کبھی تو خودکشی تک کا سوچ لیتے ہیں۔ مگر کیا ہم کبھی اپنے اللہ کے لیے راتوں کو جاگے، کبھی اللہ کے لیے تڑپے؟ اللہ سے کہا کبھی کہ اللہ اگر میری بات نہ ہوئی، میں سجدہ نہ کر سکا تو ناراض ہو گیا تو میں مر جاؤں گا۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کب اور کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اللہ پاک ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور صبر، تم انتظار تو کرو۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اسے دھکا نہیں سہارا دیتا ہے۔ منافق کے ساتھ دوستی نہ رکھو کیونکہ وہ بہت بڑا چال باز ہوتا ہے۔ یہ بھیڑیے کے ساتھ کھاتا ہے، کتے کے ساتھ بھونکتا ہے اور چرواہے کے ساتھ روتا ہے۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کے چہرے پر چاند نمودار ہو جائے، اور سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ خلاف ہو جائے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ بھکاری اور فقیر میں بہت بڑا فرق ہے۔ اکثر کوئی بھکاری دروازے پر بھیک مانگنے آئے تو ہم اسے فقیر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک لقب امام الفقراء بھی ہے، یعنی فقیروں کا امام۔ جس کو زمانہ ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، اور جو زمانے کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں۔ اپنے فیصلوں کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ انسان کے غرور کی بس اتنی سی اوقات ہے، نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ آخری بار۔ خون کے رشتوں میں بھی ایسے منافق لوگ دیکھے ہیں کہ جو اپنوں سے حسد، جلن اور منافقت کرتے ہیں، جبکہ غیروں کی غلامی اور دلالی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ڈیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو۔ وہ جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے، ناراض ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کتنی پیاری ہوتی ہے۔ سمندر اتنا بڑا ہوتا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔
इसी तरह अल्लाह ताला की रहमतें लामादूद हैं, लेकिन हम उतनी ही पा सकते हैं जितना हमारा ईमान होता है। इंसान बड़ी अजीब फितरत का मालिक है। ये मरे हुओं को रोता है और जिंदा को रुलाता है। दिल की बात हमेशा बता देनी चाहिए, क्योंकि बता देने से फैसले हुआ करते हैं और न बताने से फासले। जब किसी ताकतवर को उसके जुर्म की सजा नहीं दी जाती तो वो सजा पूरे समाज पर तकसीम हो जाती है। जितना सुकून अल्लाह ताला ने फजर की नमाज में रखा है, इतना सुकून और किसी चीज में नहीं। इनकी खामोशी से डरो जिनका आपने दिल दुखाया है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा या कुछ नहीं किया तो बदले में अल्लाह जरूर करेगा। अगर नमाज फजर में बेदार होना हमारी पहली प्लानिंग नहीं तो बाकी दिन की प्लानिंग के कोई मानी नहीं, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत ही नाकामी से हुई है।